سن 30 عام الفیل، جب سرکار دو عالم کی عمر مبارک 30 سال کے قریب تھی اور اعلان رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے، اسلام کو ایک عظیم مددگار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین کے لیے ایک بے نظیر معیت کی ضرورت تھی۔ رب العالمین نے جناب ابو طالب کو ایک اور فرزند عنایت فرمایا، جس کی ولادت کا انداز تمام دوسری اولاد سے بالکل مختلف تھا۔ اب تک تمام فرزند اپنے گھر میں پیدا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم کی ولادت بھی شیب ابی طالب میں ہوئی تھی۔ لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے محلہ یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کے بجائے خود خانہ خدا کا رخ کیا اور اپنے شکم مبارک کو دیوار کعبہ سے مس کر کے دعا کی کہ خدایا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر ایمان رکھتی ہوں، اسی نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا تھا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں اور تجھے اس امانت الہی کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے۔ میرے لیے ولادت کے مرحلے کو آسان فرما۔ جس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور جناب ابو طالب کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی۔ جناب فاطمہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں مقیم رہی اور آخر میں باہر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے آئے اور بچے کو گود میں لیا تو بچے نے آنکھ کھول دی۔ فرمایا کہ تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا ہے اور میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے۔